بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله أعلم. الحدیث رواہ البخاری۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ حضور نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم نے روایت میں پڑھی۔ حضور نے پوچھا ہے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو عذاب نہ دے، اللہ يعذب من لا يشرك به شیئا، کہ اللہ ایسے شخص کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دوستو، ہم کل بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کسی ایک روایت سے پورے عقائد یا اعمال کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بعض روایات میں اجمال اور بعض میں تفصیل ہوتی ہے۔ اب اس روایت میں صرف اتنی بات ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب دیگر روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ اسی روایت میں بھی حضور نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے، ان یعبدو، وہ عبادت بھی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں۔ بعض روایات میں صرف اور صرف اس بات کا ذکر ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اعرابیًا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز پڑھو۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ دو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو بس یہ اعمال ہیں، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس شخص نے کہا، والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، بس اتنا ہی عمل کیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا جب وہ چلا گیا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے، وہ اس شخص کی طرف دیکھ لے۔ اب اس روایت میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، شرک نہ کرنے کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا ذکر ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، رمضان کا ذکر ہے، رمضان کے روزوں کا۔ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے حج کا ذکر نہیں۔ تو بھائی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شریعت کی بعض احادیث میں کچھ چیزوں کا اجمال ہوتا ہے، بعض میں تفصیل، جس میں صرف اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کافی ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا شرک نہ ہو تو باقی، وہ اس لیے کہ اللہ کا کرم اور فضل جس پر ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے اس کو بخش دیں گے، وہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، لیکن اللہ نے ضابطے بنائے ہیں اور ضابطوں کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ شرک سے بھی بچنا ہے، اور جو اللہ نے اعمال ذمہ لگائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وہ اعمال امت کو کر کے دکھائے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو سکھائے اور انہوں نے امت تک پہنچائے ہیں، ان اعمال پر بھی کاربند رہنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔